بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ قربانی عید کی آمد ہے۔ اس موقع پر قربانی کے تعلق سے چند مسئلے مسائل ہیں، ان کے تعلق سے بتانا ہے۔ سب سے پہلے تو قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہے۔ تو قربانی کی شرائط میں سب سے پہلے آزاد ہونا، کہ اگر کوئی شخص آزاد ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، غلام شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایام قربانی میں مقیم ہوا، اگر کوئی شخص ایام قربانی میں کسی جگہ کا سفر کر رہا ہو یا مسافر ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح سے ایام قربانی میں بقدر نصاب مال، یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہونا، یعنی ساز و سامان کا اگر مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس پر قرض ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اور جو اس کے پاس نقد مال ہے تو قرض اس میں سے نکالیں گے۔ اگر وہ قرض نکالنے کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوں گی، اور قرض کی رقم نکالنے کے بعد اس پر صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہو، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، سخت الفاظ میں وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کی کرنے کی گنجائش پائے، یعنی کہ اس کی طاقت رکھتا اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ ہے قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن کاٹنا۔ اس کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور قربانی دینے کا ارادہ ہو تو بال اور ناخن نہ کاٹے جائے جب تک قربانی نہ دے دے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے، علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جس وقت قربانی کرنی، جس شخص پر قربانی واجب ہو، اس کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن یہ حکم بھی اس شخص کے لیے، یہ استحباب کا حکم بھی اس شخص کے لیے ہے جس پر قربانی واجب ہو۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کے لیے بال اور ناخن کا کوئی حکم استحباب کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا قربانی کا جانور مر جائے قربانی سے پہلے تو وہ کیا کرے۔ تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جس کے اوپر قربانی، جس کا جانور مرا ہے، وہ شخص امیر ہے یا فقیر ہے۔ یعنی اگر وہ شخص جس کا جانور مر گیا ہے عید سے پہلے قربانی سے پہلے وہ اگر امیر ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوں گی، یعنی اسے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ فقیر ہو، فقیر سے مراد ایسا شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کر رہا تھا، ایسے شخص کا جانور مرتا ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے حلال جانور کے وہ کون سے اعضاء ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ تو اس میں بتایا سب سے پہلے بہتا ہوا اگر خون ہے تو حلال جانور کا خون حرام ہے۔ اسی طرح سے نر جانور کی شرمگاہ، تیسرے نمبر پر ہے مادہ جانور کی شرمگاہ، اور چوتھے نمبر پر ہے جانور کے فوطے اور مثانہ یعنی کہ پیشاب کی تھیلی، اور نمبر 6 ہے پت، اور نمبر 7 ہے گرہ لگا ہوا، گاٹھ لگا ہوا، جسم میں جمع ہوا خون۔ اتنے اعضاء کا کھانا حرام ہے۔ ان اعضاء کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کا کھانا جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے جو اکثر سامنے آتا رہتا ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کے حصہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے، چونکہ قربانی اور عقیقہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد تقرب الی اللہ، اللہ کی عبادت، یعنی کہ اللہ سے قربت حاصل کرنا، اور دونوں کے مقصد ایک ہونے کی بنیاد پر فقہاء نے لکھا ہے
کہ قربانی کے جانور میں عقیقے حصے لگائے جا سکتے ہیں، عقیقے حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میں اگر لڑکے کا حصہ ہے تو لڑکے کے 2 حصے ہوں گے عقیقے کے، اور اگر لڑکی کا حصہ ہے تو لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 2 لڑکے کے 2 حصے رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ 1 بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے میں 2 حصے ہو اور لڑکی میں 1 حصے ہو۔ لیکن اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے 1 حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے قربانی کے بدلے صدقہ، کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے، کہ وہ یہ سوچے کہ میں جو ہے تو صدقہ کر دیتا ہوں، تو اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت کی جو عبادت ہے اس وقت وہی عبادت ہو، اس کے علاوہ دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت میں نماز ہی کی عبادت ادا ہوگی۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ نماز کے وقت میں دوسرا صدقہ کر لوں تو ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کا وقت ہے تو روزے کی عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے، تو روزے کے وقت میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اس کے روزے کی جگہ پر جو ہے تو روزے کی جگہ پر صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے قربانی ایک اللہ کا حکم ہے، مستقل عبادت ہے، تو قربانی کا حکم جو ادا ہوگا وہ قربانی ہی سے ادا ہوگا۔ صدقہ و خیرات چاہے آدمی کتنے دے دے اس کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ اس پر ہوگا، اور ایسا شخص ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود قربانی کا بدل ادا نہیں کر سکتا، اور قربانی اس کے اوپر سے اس سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے کسی وجہ سے ڈر کر یا کسی اور وجہ سے قربانی نہیں کر رہے، بلکہ قربانی کی جگہ پر بہت سارا روپیہ، ہزاروں روپیہ غریبوں میں صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو غریبوں میں صدقہ کر رہے ہیں اور قربانی ہم سے ادا ہو جائیں گی، تو ہرگز جو ہے ادا نہیں ہوں گی۔ انہیں صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کا فریضہ ان پر سے ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دن اگر 10 درہم کی قربانی کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے 1000 درہم صدقہ کرتا ہے تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو علماء نے فقہا نے لکھا ہے کہ 10 درہم لگا کر قربانی کرنے والا شخص یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو 1000 درہم لگا کر صدقہ کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن، عید کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت اللہ کو محبوب نہیں، اس لیے ایک مستقل عبادت ہے، وہی اس وقت کی وہی عبادت ہے، وہی عبادت اگر ہم کریں گے تو وہی عبادت ادا ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک غلط فہمی ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت جب ہم پر سب سے پہلی قربانی ہم پر واجب ہوئی پہلی مرتبہ تو سب سے پہلے ہم قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کریں گے، یا کسی بزرگان دین کی طرف سے کریں گے، یا کسی مرحوم کے نام سے، گھر کے کسی مرحوم کے نام سے کریں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہم قربانی ادا کریں تو بے شک یہ ثواب کی چیز ہے اور ان لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جس پر جو قربانی واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنے ذمے کی قربانی ادا کرے۔ اگر وہ اپنے ذمے کی قربانی ادا کرتا ہے اور اس کے باوجود پھر اس سے اگر بچ جاتے ہیں یا اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ اور بھی وہ مرحومین کی جانب سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے اگر حصہ داری کر سکتا ہے، حصہ ڈال سکتا ہے تو اس کو ڈالنا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے ذمے کا حصہ اس کو جو ہے تو ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتا اور خود کے نام کی قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تو نفل قربانی وہ ادا ہو جائیں گی، لیکن اس کے اوپر جو واجب ہونے والی قربانی ہے وہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا اور اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو، صحیح سالم تندرست جانور ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح سے کسی جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، سب سے پہلے تو ایک اصولی بات یہ سمجھے کہ کسی جانور کا کوئی بھی عضو ہے اگر وہ 1/3 سے زیادہ اگر زخمی ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آنکھ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھ اگر ہلکا کسی جانور کو نظر نہیں آتا، 1/3 سے کم ہے آنکھ سے نظر آتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائیں گی، اور 1/3 سے زیادہ اس کی آنکھ گئی ہوئی ہے یا نظر اس کو نہیں آتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے
کہیں پر کان کٹا ہوا ہے اور کان 1/3 سے زیادہ ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لنگڑا جانور ہے کہ جو چلنے پر قادر نہ ہو، ایک پیر سے لنگڑا ہے کہ 3 پیروں سے چل نہ سکتا ہو، 3 پیروں سے چلنے کی اس کو استطاعت طاقت نہ ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ اگر چوتھا پیر اس کا لنگڑا ہے لیکن وہ اس کو قدم پر زمین پر رکھ کر چلنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح سے کسی جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہو یا زبان کٹی ہوئی ہو یا دم کٹی ہوئی ہو تو اس کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ زبان اور دانت اگر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اتنے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی، لیکن دانت اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یا زبان اتنی کٹی ہوئی ہے کہ وہ چارہ کھانے پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ اگر دم کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے مسائل رکھے گئے ہیں، اور قربانی کی یہ ابھی وقت ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بیان کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمیں جو ہے تو اس کا ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔